شروع کیا تھا آیت نمبر 11 کا، اس کو پڑھنے کی اور سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسلام ایسا دین فطرت ہے اور ایسا دین کامل ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ یہ مذہب کرتا ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر گوشے پر آپ کی بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ وہ زندگی کا کوئی گوشہ ہو، وہ فرد سے لے کر خاندان تک، خاندان سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر پورے معاشرے تک، اور پھر جس جس کی جہاں ڈیوٹی ہے، ہر ایک کے احکام، اس کے حقوق، اس کے فرائض۔ دیکھیں، بیٹا ہونے کے حقوق بھی ہیں اور اس کے فرائض بھی ہیں، بیٹی ہونے کے حقوق بھی ہیں اور اس کے فرائض بھی ہیں، پھر ماں باپ ہونے کے حقوق بھی ہیں، اس کے فرائض بھی ہیں، بھائی ہونے کے حقوق بھی ہیں، اس کے فرائض بھی ہیں، آگے چلتے جائیں، حتیٰ کہ ہمسائے ہونے کے حقوق بھی ہیں اور ہمسائے ہونے کے فرائض بھی ہیں، بندہ ہونے کے حقوق بھی ہیں اور بندہ ہونے کے فرائض بھی ہیں، امتی ہونے کے بھی حقوق ہے اور امتی ہونے کے بھی فرائض ہیں۔ کچھ حق ہمارے ذمے ہیں اور کچھ حق حضور نے اپنے ذمے لے لیے ہیں رب کے اذن سے۔ تو یہ حقوق و فرائض کا ایک ایسا خوبصورت سنگم ہے جس میں ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر ایک کے مطابق اس کی شخصیت کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس میں بشریت بھی ہے، نذیریت بھی ہے۔ اسی حوالے سے کاملیت اور اکملیت کہ وہ احکام، کیونکہ عمومی طور پر ہم حق کی دو قسمیں کرتے ہیں، دو، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد کی۔ ہم حقوق اللہ پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کو جب تک نہ جانیں گے نہ پہچانیں گے تب تک ہمیں کبھی بھی اللہ کریم کی قربت اور معیت کی وہ خیر نصیب نہیں ہو سکتی جو ایک بندے کا حق ہے۔ ہم حقوق العباد کے معنی کو سمجھیں۔ آج بڑے لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انہیں 1444 سال بعد آج سمجھ لگی کہ حقوق انسانی کیا ہیں، اور تاجدار کائنات نے حقوق انسانی کے لیے اس وقت آواز اٹھائی اپنی رسالت کے پیغام کے ساتھ جس وقت کوئی انسان کو، مظلوم کو، محکوم کو، مجبور کو، یتیم کو، بیوہ کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر اتنا کامل دین عطا کیا کہ ہر ایک کو اس کا حق دلا کر دکھایا۔ انہی میں سے آج بھی ایک موضوع جو آج ہمارے حقوق میں سے ہے، جو ہمارے رذائل اخلاق کو دور کرنے والا ہے، جو ہمارے اخلاق میں برے اخلاق یہ والے ختم ہو جائیں تو اس کی جگہ خیر والے اخلاق آ جائیں گے، رحمت والے اخلاق آ جائیں گے، محبت والے اخلاق آ جائیں گے، وہ اخلاق جو آپ کو بندہ مرتضیٰ بنانے میں مدد کریں گے۔ بندہ مرتضیٰ کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ بندہ رب سے راضی ہو جائے، اور ایک ہے رب بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بندہ مرتضیٰ ہو جانا اور رب کی رضا کا حامل ہو جانا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہم ان عام چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر، مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑائے۔ کوئی کسی قوم کا، قرآن کا جملہ پھر سننا ہے، لا یسخر قوم، کسی قوم کا کوئی دوسری قوم ٹھٹھا، مذاق اور تمسخر نہ اڑائے، اور فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو،
جس کو کمتر کرنے کی جسارت کی جا رہی ہو، جس کو اس طریقہ کار سے ذلیل کرنے کی جسارت اور کوشش کی جا رہی ہو، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، خیر منہم، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، کیونکہ اصل میں خیر کے معاملات تو اسے بتائیں. یہ قرآن کی نصوص قطعیہ ہیں. اچھا، یہ وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ نے جمع کی بات کرنے کے بعد مردوں کی جمع قوم کی بات کر لی. اب قوم میں عورتیں شامل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولیے. مگر اس مقام پر اللہ نے علیحدہ سے پھر عورتوں کو مخاطب کیا ہے. کتنی تاکید فرما رہے ہیں، کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں بھی یہ معاملہ پایا جاتا ہے، مذاق اڑانے کا، ٹھٹھا کرنے کا. مردوں میں تو ہے ہی بدرجہ اتم. فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. فرمایا عورتیں بھی آپس میں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ عورت، وہ عورتیں اللہ کی حضور ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. اس سے ایک تصور نکلتا ہے، اور تصور یہ ہے ہر دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، اپنے سے اچھا جانو، اپنے سے خیر جانو، اپنے سے اعلیٰ جانو، اچھا جانو. طنز، تشریح اور غلطیاں اور گناہوں کا ڈنڈورا پیٹنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے چند ایک وجوہات میں. وہ قرآن و حدیث میں واضح کیا ہے محدثین نے. مگر پہلا یہ ہے کہ خود سے دوسرے کو بہتر جانو. جب تم دوسرے کو بہتر جانو گے وہ تمہیں بہتر جان رہا ہوگا، تو اس طرح سب اچھوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. اب قرآن نے مذاق اڑانے سے منع کیا ہے. مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے. مذاق یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت کو کم تر کرنے کے لیے اس پر چوٹ کریں، اس کی ذات پر بات کریں کہ وہ جس قبیلے سے ہے اس پر بات کی جائے، اس کے پیشے پر، اس کے آباء و اجداد کے پیشے پر بات کی جائے، اس کی ذات پر طنز کیا جائے. اور اس پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات بھی ایک خاص شان نزول کی وجہ سے نازل ہوئی. مختلف روایات اس میں آ رہی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے یہ آیت بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت عمار کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت خباب کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت بلال حبشی کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت صہیب کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑاتے تھے. ان کی غربت اور افلاس اور ان کا محبت رسول کے اندر آقا کے در دولت اور ذات کو چھوڑ کر نہ جانا، اور حضور کے اس جھوک کے آلے دوالے رہنا، تاجدار کائنات کے چہرے کو دیکھنا، اور غربت و افلاس اس چکی سے نکل کر آئے تھے. اور یہ بھی بتاؤں ہر ایک اپنے عشق میں عروج پر ہے. حضرت عمار کیوں نہ ہو، حضرت خباب کیوں نہ ہو، یہ سارے کبھی دل کیا تو اس پر جمعہ رکھیں گے. مگر ایک عرض کر رہا ہوں، ان کا مذاق اڑاتے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی. فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. دیکھیں بات خاص شان نزول میں ہے مگر جملے عام ہیں، اور حکم آج تک جاری ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کا مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے ہیں؟ دیکھیں اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جسے ہم نہایت معمولی عمل سمجھتے ہیں، کسی پر طنز کرنا، تان کرنا، اس کے آباء و اجداد پر تان کرنا، اس کے پیشے پر تان کرنا، اس کی شخصیت پر تان کرنا، اس تان و طنز کے ذریعے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، کمتر خیال کرنا، اور اس کو محکوم تصور کرنا، مجبور تصور کرنا، اور اس کو غلامی کے انداز میں ڈیل کرنا،
کوئی ہمارا ملازم آ جائے، کوئی ہمارا، اور اس طرح ملازم بھی اپنے مالک کے بارے میں، یہ ساری باتیں اس میں شامل. ہم اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں، اللہ اس بارے میں حکم نازل کر کے منع فرما رہا ہے، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں منع فرما رہا، کھلے الفاظ کے ذریعے ممانعت رب کا حکم آ گیا ہے. اب جو اس حکم کے خلاف جائے گا وہ فاسق و فاجر ڈکلیئر ہو جائے گا. یہ چھوٹا سا عمل ہمارا، وہ گناہوں میں لت پت ہو گیا. اس نے حج کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، مگر اس کے اندر یہ عادت ہے، سمجھے وہ ابھی بھی سب سے بڑے جرم کا سزاوار ہے، چونکہ دوسرے لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں. یہ قرآن ہے. پھر یہ آیت ایک اور حوالے سے بھی آتی ہے، اور وہ سید عائشہ صدیقہ نے روایت کی. حضرت انس روایت کرتے، ازواج مطہرات میں کسی نے ایک دوسری زوجہ کے قد کے حوالے سے بات کی ایسے، اللہ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی. یہ اسی لیے بھی ہے کہ کسی کے قد پر بھی بات نہ کرو، اس کے چھوٹے اور بڑے قد پر بھی طنز نہ کرو، اس کے تھتلانے پر طنز نہ کرو، اس کے بولنے اور ہکلانے پر طنز نہ کرو. دیکھیں جس شخص پر طنز ہو رہی ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے، اسکول لیول پر جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے کر کے، یہ بیٹی کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نفسیات پر کیا بیتتی ہے؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم استاد ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کو ہتھوڑے مار رہا ہے، اور اس کی جو جتنی صلاحیتیں ہیں اس مذاق اڑانے اور الٹے نام اور اس کا ہر وقت طنز و تشنیع برداشت کرنے میں اس کی خوابیدہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ میں اسکول گوئنگ لیول پہ بات کر رہا ہوں بھی، اور اوپر آپ جاتے جائیں، کسی میں صلاحیت ہوگی بھی وہ کر نہیں سکے گی. مثلا میاں بیوی کے معاملات ہیں، بیوی شوہر کو کہے تمہیں کیا آتا ہے، تم کیا لاتے ہو، تم کیا کماتے ہو، تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں، تمہارا یہ ٹھیک نہیں، کھاتے کیسا ہو، اور یہی کام عورت کے لیے شوہر شروع کر دے. آپ یقین جانیے یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھروں کو اس وقت دوزخ بنا چکی ہیں. حکمت عملی سے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے بجائے ابھی تک ہم میڈیا کے اس فلمی وار کے اندر معذرت کے ساتھ گم ہو گئے. یہ نوجوان جو آگے شادی کر چکے ہیں یا کرنے والی ہیں، ان کے لیے پیغام خاص طور پر دے رہا ہوں، اور بزرگوں کے لیے تو ہے ہی. یہ پیو بھی انج دس، یہ دادا بھی انج دس، یہ آلی انج دیے، یہ فلانے خاندان دا ہے نا، یہ فلانے خاندان دی ہے. یہ باتیں قرآن نے منع کر دی ہیں. یہ فلانی قوم دے نے، فلانی ذات دے نے، فلاں ذات کے ہیں. رب نے یہ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، اور ہم اس معاشرے کو اب تک ان چیزوں سے باندھے ہوئے ہیں. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے منع فرما دیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو منع کر دیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، ہم دیکھیں ہم کیا ہیں. کل قیامت کے روز اسی بات پہ پکڑ ہو گئی کہ تو نے میرے ایک بندے کا دل دکھایا تھا، کیا جواب دیں گے؟ وہ تیری وجہ سے رو پڑا تھا، مولا میرا کیا قصور ہے، میں کوئی اپنی مرضی سے تو ایسا پیدا نہیں ہوا نا، میں اپنی مرضی سے گونگا پیدا تو نہیں ہوا، میں اپنی مرضی سے اپاہج پیدا تو نہیں ہوا، مولا تیری مرضی ہے تھی، مولا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں. اس لیے کہا جاتا ہے کسی سے شکایت ہو تو کہہ لیا کرو، اتنی نوبت نہ آنے دو کہ کوئی کسی پہر رات کے وقت مولا سے آپ کی شکایت کر دے.
کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، جو بیوی کی صورت اسے بھی شکایت، اور اس طرح کسی کے شوہر کو، کسی کے بیٹے کو، بھائی کو، چچا کو، معاملے کو، نوکر کو، خادم کو، سرونٹ کو، ملازم کو اس طرح ڈیل کریں کہ پتہ لگے کہ واقعی آپ تاجدار کائنات کے امتی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ تاجدار کائنات کے ان فرامین اور اللہ کے ان احکامات سے بالکل بری ذمہ ہو گیا۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، بولیے، چھوٹی عبادت ہے؟ کتنی مشقت ہے، سب کچھ ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی آقا نے حدیث دی۔ دیکھیں اخلاق انسانی کا کتنا آقا علیہ السلام نے زور دیا، فرمایا جس شخص نے حج کیا اس کے مناسک ادا کیے، اور ساتھ ہی فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ ایسے بخشا گیا جیسے ابھی ابھی اس کی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ شرائط دیکھیں آپ دونوں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے، دھکا پڑ سکتا ہے، جوتی گم سکتی ہے، چیز گم ہو سکتی ہے، بندے کو کہا یہاں کھڑا ہونا وہ نہیں مل رہا، روٹی کم پڑ سکتی ہے، کھانے والا کھلانے والا بھول سکتا ہے اپنی ڈیوٹی، کسی کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں کر سکا، آپ اسے طنز کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں۔ اللہ کا وہ بھی مہمان ہے، مہمان آپ بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں حج جیسے مقام پر بھی اللہ فرما رہا ہے، حضور کے آقا کا فرمان آ گیا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ان جیسوں کے لیے فرمایا جو ایسے لوگ ہوں جو کسی کے مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ حضور نے خاص صحابہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے لگتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور اس کے حلال کمانے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کپڑے رنگے ہوئے ہیں، اور فرمایا ان کے بس حتیٰ کہ 2 چادریں ہوتی ہیں، بس یہی ان کا کل سامان ہے، کوئی پناہ نہیں دیتا، اور اللہ اور وہ ہوتے رب کے پیارے ہیں، یعنی تقوی والے، طہارت والے۔ بظاہر یہ ملنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ عاشقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب پاکستانی ملنگوں کی بات نہیں ہو رہی، آگے بات سمجھ، اس سے یہ مراد نہیں لینی آپ نے، یہ بلال حبشی کی بات ہو رہی ہے، یہ شعیب رومی کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت ابو درداء کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کی بات ہو رہی ہے، یہ ان عاشقوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یار کے چہرے کا وظیفہ کیا تھا، اور جو اس سمت پر آئیں گے جنہوں نے دنیا کو تو ٹھوکر مار دی۔ یہ حضرت ابو تراب مولا علی کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے دنیا روز سج کے آئے اور وہ ٹھوکر مار کر مولا کی طرف ہو جائیں، جن کا دنیا کچھ نہ بگاڑے اور وہ مولا والے ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو خدا کی قسم اللہ ان کے وعدوں کو سچا کر دکھاتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی شاید حضرت ابو درداء کا ذکر آتا ہے، ایک اور صحابی ہیں جو ایسوں میں شامل تھے، جنگ ہو رہی ہوتی تو صحابہ ان سے منت کرتے، آپ اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم فتح یاب ہو جائیں گے، آپ کہیں نا، وہ خاموش ہو جاتے تو سمتے خاموش، ان کو مناتے، آپ کہہ دیں نا اللہ کی قسم کھائیں نا، اور جب وہ قسم کھا لیتے، وہ جس جنگ میں اللہ کی قسم کھا کر فتح کی کہہ دیتے کہ فتح ملے گی، رب فتح عطا کر دیتا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے حضرت بلال حبشی کو حضرت فاروق اعظم کہیں یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے سردار، کم رتبہ ہے فاروق اعظم کا؟ آج بھی حضور کی قربت میں لیٹے ہوئے ہیں، جن کے سائے سے شیطان بھاگے، اور بلال کون ہے؟ وہ کون سی عشق کی یونیورسٹی ہے؟
کون سے مکتبہ عشق سے پڑھے ہیں. ہائے ہائے. اب سنیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں جب پڑھا میں تو ہل گیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ سبط رسول راکب دوش سوار مصطفیٰ پروردائے آغوش مصطفیٰ جگر گوشائے مرتضی اور لال سیدہ زہرا مالک جنت وارث جنت. ٹھیک ہے, مالک ہے کہ نہیں, بنایا کہ نہیں حضور نے مالک. حضرت امام ہے جب بھی آ تو رہا نام تو ذرا پیار سے لینا سرکار. یہ بھی محبت کا عنصر ہے, جس سے یار پیار کرے اس سے آپ بھی پیار کریں. بھئی آپ کی اولاد سے کوئی پیار نہ کرے, آپ سے پیار کرے, آپ کو اچھا لگے گا؟ تو جو حضور سے پیار کرے اور حضور کی آل سے پیار نہ کرے اور ان کا ذکر آئے تو ڈنڈی کترا کے نکل جائے, پرواہ نہیں. جب اصحاب کی بات آئے نہ ہم تب ڈنڈی مارتے ہیں, اور جب آل کی بات آئے نہ تب ڈنڈی مارتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں آخرت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آ جاؤ. وہ اپنے غموں پریشانیوں کے باوجود گھسٹتے ہوئے وہاں جائیں گے, اور جب وہاں پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا, چلو یہاں سے آ جاؤ. ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ. وہ پھر اپنی غموں پریشانی میں وہاں پہنچیں گے, جب وہاں پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا. یوں ہی ان کے ساتھ مداومت کے ساتھ ہوتا رہے گا, بار بار ہوتا رہے گا, حتیٰ کہ ان میں سے کسی کے لیے ایک کا دروازہ کھولا جائے گا, آ جاؤ. وہ مایوس ہو کر نہیں جائے گا, پوچھا جائے گا یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تو لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کرتا تھا, ان کا مذاق اڑاتا تھا, ان کو تکلیف دیتا تھا. لوگوں یہ اسلام ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں. یہ وہ اسلام ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. مذاق نہ اڑانا یہ اسلام کے احکام میں مزاح کی اجازت ہے. کیا مزاح کی اجازت ہے, مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. مزاح کیا ہے؟ ایسی بات کرنا جو کسی کی تکلیف نہ دے, دل آزاری نہ کرے, جس سے کسی کی شخصیت کی کمتری نظر نہ آئے. عزت و ذلت اللہ نے حقیقی معنی میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کسی کو اپنا ملازم سمجھ کر ملازم غلام نہ سمجھے. تاجدار کائنات نے تو غلام کے لیے بھی یہ فرمایا تھا مالک کو, خطبہ حجۃ الوداع پر غلام فرمایا جو خود کھاتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ. اگر خود بوس کی مثال دے رہا ہوں, اگر خود تم بہترین کپڑا کاٹن کا پہنتے ہو تو انہیں بھی پہناؤ. حضور نے فرمایا جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ, ان کی ضروریات کا خیال رکھو. یہ آقا کے فرامین سنا رہا ہوں. ہم ان چیزوں سے دور آ گئے, ہم ان چیزوں سے بہت دور آ گئے. آگے قرآن مجید فرقان حمید نے پھر آگے اعلان فرمایا. آگے چلتے ہیں, یہ پہلا حصہ تھا, اسی پر ہی میں یہ جو تکلیف نہ دینے کا بات ہے اور تکلیف نہ دینا, آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور فرمایا نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ. یہ دو باتیں, کسی پر عیب زنی نہ کرو, تانے نہ دو اسے. تشنی اگر کوئی زندگی میں کمی رہ گئی تو چھوڑ دو, واقعہ گزر گیا تو جانے دو, مگر پچھلی زندگی کے کسی ایسے واقعے کو بار بار اس کے سامنے کرنا جس سے وہ شرمندہ ہو جائے,
جس سے وہ حقیر نظر آئے اور وہ پانی پانی ہو جائے. مثال دیتا ہوں آپ کو سادی سی بات. بچہ کسی کلاس میں کبھی فیل ہو گیا, اللہ نہ کرے, بیٹا بیٹی بھتیجا ہم سب کہیں نہ کہیں صورت میں کہیں نکلتے ہیں. آپ یقین جانیے جب ہم حد سے زیادہ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں, مثلا میں استاد ہوں, یہ اسٹوڈنٹ کے لیے, بیٹے کے لیے, بچوں کے لیے سب سے بری بات تو اڈا پتر تو ہے ہی نالائق. یہ استاد کی عظمت کے خلاف بات ہے. اس کا مطلب استاد خود نالائق ہے. یاد رکھیں اس بات کو, وہ استاد نالائق ہے. آؤ ان سے کہوں گا جو یہ سمجھتے تو اڈا منڈا ہے ہی نالائق. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ سیرت و صورت میں مکہ والوں سے بھی زیادہ نالائق ہے. اس کا مطلب تم نے ابھی سیرت مصطفیٰ معلم اعظم کی پڑھی نہیں ہے. کائنات کے امام کے اگر معلم اعظم تاجدار کائنات کی سیرت پڑھی ہوتی تو یہ نہ کہتے. یہ میں ایسی اشارت ہر معاملے میں ایسے اللہ ماشاء. چند ایک چیزیں نکال کے وہ اس کا وقت نہیں ہوتا میرے پاس, اب ہر چیز ڈیٹیل میں پھر ٹائم لگتا ہے. تو فرمایا عیب نہ لگاؤ انفسکم, اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. حدیث کے لفظ پھر سنیں, آیت کا لفظ ولا تلمزوا انفسکم, اپنے آپ کو عیب دار نہ کرو. اب عیب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فرمایا اللمز العیب فی الوجہ وَأَصْلُهُ الْإِشَارَةُ بِالْعَيْنِ وَالرَّأْسِ وَالشَّفَةِ مَعَ كَلَامِ خَفِي. فرمایا کسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنا یہ عیب ہے. اصل میں آنکھ, اگلی بات سنیں, آنکھ کے ساتھ سر کے اشارے سے یا زیر لب آہستہ سے کسی کی عیب جوئی کرنا, اس کو عیب لگانا کہتے ہیں. ہم تو منہ پھاڑ کے ایک دوسرے کے سامنے لگے ہوتے. صرف سر کے اشارے سے, آنکھ سے اور زیر لب آہستہ آہستہ اس کے خلاف عیب جوئی کرنا, یہ ساری چیزیں عیب میں آتی ہیں, کسی کے عیب نکالنے میں. سوائے اس کی کوئی شرعی وجہ, کو وجہ آ جائے وہ علیحدہ چیز ہے, اس کے لیے پوچھا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے. اور فرمایا لا تلبسوا, فرما کر فرمایا کسی طرح بھی تمہیں اجازت نہیں کہ اپنے بھائی کے عیب گنواؤ اور اس کی کمزوریاں اور خامیاں اچھالتے رہو. اور یہ بھی بتا دوں آج کے زمانے میں, یہ بھی آقا کی حدیث سنا رہا ہوں, ابو جہل کے بیٹا حضرت اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے لوگ ان پر تانے کستے, جس میں اے ابو جہل دا بیٹا, اے ابو جہل دا پتر. ایک دن سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا ہوں, غلامی قبول کر لی ہے, میرا باپ ایسا تھا, میں تو نہیں ہوں. حضور میں اپنے ماضی سے, اپنے باپ سے جو جڑی ہوئی باتیں ہیں تنگ آ گیا ہوں. تاجدار کائنات جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا کوئی شخص جو کسی کے توبہ قبول کرنے کے بعد بھی اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو یاد کرواتے ہوئے اسے شرمندہ کرتا ہے, وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک خود بھی اس گناہ میں شامل نہیں ہو جائے گا. جب تک وہ خود وہ گناہ نہیں کر لے گا. بتائیں اب کس طرف جائیں گے؟ کوئی نیکی کی طرف آ گیا, کوئی خیر کی طرف آ گیا, زندگی کے کسی گوشے میں کبھی تھا مگر بعد میں نہیں رہا, آپ جانتے ہیں, مگر آپ اس پر تان کسیں, اس کو شرمندہ کریں. مثلا کوئی نماز پڑھنے آ گیا ایسا بندہ جو زندگی میں پہلے کچھ تھا, تو آپ نماز پڑھنے پر تینوں بھی یاد آ گئی نماز ہے, تو بھی مسجد آ گئے, اب پڑھنا دو نمازاں, تو کہنا بخشیا جانا ہے. یہ تان ہے, یہ رب کی ربوبیت اور اس کے احکام میں اپنی مرضی شامل کرنا ہے.
रब को ये पसंद नहीं। इस मौजू को इंशाअल्लाह हम आगे रखेंगे। ये आका अलैहिस्सलाम के फरमान में पहली लफ्ज, ना मजाक उड़ाना है ना ऐब जोई करनी है। मियां बीवी के मामलात में भी यही है, खानदान में भी ऐसे ही है, ऐब जोई ना करो, छोड़ दो। मुझे बार बार वो बिलाल हबशी का और हजरत अबू ज़र गुफ़ारी का वाक़या याद आता है, बार बार मैं ढूंढता हूं। वो ऐब जोई हो गई ना उनसे, जो कहा काली मां के बच्चे। तो वो सरकार की बारगाह में गए, अर्ज की बिलाल हबशी को, गए और कहा या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे ये कहा है। रो पड़े। बिलाल का रोना हुजूर से देखा नहीं गया, अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया। हम पता नहीं अपने कितने रिश्तेदारों को नाराज करते हैं, कितने माँ बाप, कितनी दफा माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को। तो वो जब नाराज हो गए, बस से खत्म कर रहा हूं, वो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे मेरा तो सब कुछ लुट गया मुझसे, अगर हुजूर नाराज हो गए, लुट गया मेरा तो सब कुछ। बिलाल हबशी के दरवाजे पर अबू ज़र ग़िफ़ारी सरदार दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया और खटखटा कर बिलाल हबशी को आवाज दी, बाहर आए। तो उसके दरवाजे पर बिलाल हबशी के अबू ज़र ग़िफ़ारी लेट गए रज़ी अल्लाह ताला, उनके दरवाजे पर लेट गए और कहने लगे अबू ज़र तब तक नहीं उठेगा जब तक बिलाल तुम मुआफ नहीं करोगे। कितने हम जो माफी मांग लेते हैं, हमसे अच्छा तो हमारा छोटा बच्चा होता है, मार भी हमसे खा लेता है, डांट भी देता है और लिपट कर फिर अब्बू या मां के पास आता है। एक ही घर में, एक ही बर्तन में खाने वाले बहन भाई फिर इस आलम में पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। इस आलम में तो बिलाल हबशी की बात सुनकर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने, हजरत बिलाल हबशी ने कहा मैंने माफ किया। का नहीं, ऐसे माफी नहीं मिलेगी। इस तरह करे, अपना पैर मेरे रुखसार पर रगड़े, ऐसे मसले मेरे मुंह को, ऐसे इसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है कि मेरे आका ही मुझसे नाराज हो गए। आपके सामने आपके बेटे लड़े तो आप पर क्या बीतती है, मैं आपसे पूछता हूं। औलादे लड़े, हाँ, क्या बीतेगी? मां बाप से पूछता हूं क्या बीतती है। इज्तिमाई माना में देखें, और हुजूर को जब खबर मिलती है मेरे उम्मती आपस में लड़ रहे हैं, फिर सैयदना बिलाल हबशी ने जब तक मुआफ ना कहा, जब तक किया नहीं, अबू ज़र नहीं उठे, किया तो उठे। आओ लोगो, हम भी हुजूर की सीरत को अपनाएं। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे। वमा अलैहि।